سندھ کے شہر خیرپور میں 4 سالہ مزمل کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ کون ہے اس بھیانک واردات کے پیچھے؟ یہ سندھ کا شہر خیرپور ہے۔ ہروں کے روحانی پیشوا جناب پیر پگارا صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کا تعلق اسی شہر سے ہے۔ یہی نہیں بلکہ معروف صوفی شاعر حضرت سچل سرمست کا مزار بھی خیرپور کے علاقے میں واقع ہے۔ اسی شہر میں ایک محلے کا نام ہے وانڈ محلہ، جہاں احسان ابڑو کا گھر ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام مزمل حسین ہے۔ احسان ابڑو پنجگلا چوک میں پھول بیچ کر گھر چلاتا ہے۔ اس کے بیٹے مزمل حسین کی عمر ابھی صرف 4 سال ہے۔ مزمل اسکول نہیں جاتا کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے۔ اسے جب موقع ملتا وہ محلے کے بچوں سے کھیلتا کودتا۔ جب وہ گھر واپس آتا تو پیار سے اپنی ماں کی گود میں لیٹ کر معصوم اور شرارتی نظروں سے اسے تکتا رہتا۔ اس کی ماں اپنے پیارے بیٹے کی ان حرکتوں سے سمجھ جاتی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ وہ تکیے کے نیچے سے 2 روپے نکالتی اور چیز لینے کے لیے مزمل کو دے دیتی۔ آج بھی مزمل نے پیسے لیے، اپنی ماں کے منہ پر پیار کیا اور محلے کی دکان سے چیز لینے چلا گیا۔ 24 اکتوبر 2010 صبح 9 بجے مزمل کو گھر سے نکلے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک بچے نے اس کی ماں کو آ کر بتایا مزمل جل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ماں کا دل دہل گیا۔ بارہ ہے مزمل ہو مزمل ورے ہے بئی جنا باہر نکریا ماں سمجھو تے نے مامے جے گھر ویان 5 منٹن جے اندر ور مجھے ننانے پٹ بھجندو آیو تو مانا چیں تن مزمل سڑی ویوا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں مزمل کی بھلا کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مزمل کے ساتھ یہ بھیانک واردات کی؟ مزمل یا اس کے گھر والوں کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ کوئی لڑائی ہوئی تھی۔ ایک دن پہلے محلے میں کھیلتے ہوئے اس کے چچا زاد بھائی کو ذرا سا دھکا لگا جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ گرنے والے بچے نے روتے ہوئے یہ بات اپنے گھر جا کر بتائی۔ بس اتنی سی بات پر مزمل کے اپنے چچا اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو راستے میں جاتے ہوئے پیچھے سے پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی۔ اسے فوراً مقامی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے ابتدائی طبی امداد کے بعد گھر والوں کو بتایا کہ اس کا 70% جسم جل چکا ہے۔ میڈیا میں اس خبر کے آنے کے بعد اس کا پرچہ علاقے کے تھانے نے درج کر لیا۔ یہ واقعہ ہوا تھا 2010 جس کا کرائم 204 انڈر سیکشن 336 اور 34 رجسٹر ہوا تھا۔ مزمل کے والد نے خود پرچہ کروانے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ اس کے بچے کو آگ لگانے کی اس کارروائی میں کوئی اور نہیں، اس کے اپنے 2 سگے بھائی عبد الواحد ابڑو اور ریاض ابڑو شامل تھے۔ اس ٹائم کے افسر کو جیسے علم میں آیا تو وہ اس کو اپنے اختیار ہے اور ڈیوٹی ریسپانسبلٹی بھی ہے، تو انسیڈنٹ اگر کسی نیوز اخبار یا کسی سورس سے پتہ چلتا ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی، اگر وہ اس میں سنسیئرٹی ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے تو وہ کیس داخل کرے۔ اس نے کیس داخل کر کے انویسٹیگیشن کے حوالے کیا۔ میڈیا میں آنے کی وجہ سے صدر پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ نے خصوصی دلچسپی لے کر مزمل کے علاج کی پیشکش کی۔ اس طرح اپنوں کے ہاتھوں جلنے والے اس معصوم کو سول اسپتال کراچی کے برن سینٹر میں پہنچا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی انسان کو زندہ جلا دینا
کوئی معمولی بات ہے؟ کیا ہماری حکومت ایسے چند کیسز میں دلچسپی لے کر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ایسے جرائم کے لیے کوئی واضح قانون موجود ہے؟ ایکچوئل میں چیپٹر 16 ہے پاکستان پینل کوڈ میں، وہ ریلیٹ کرتا ہے آفینسز جو افیکٹ کرتے ہیں ہیومن باڈی کو، اور انفارچونیٹلی ایسا کوئی پروویژن دیا نہیں گیا اس پاکستان پینل کوڈ میں جس سے یہ واضح ہو کہ کسی کو جلانے کی سزا کیا ہوگی۔ مزمل کو جلائے جانے کا کیس پولیس نے درج تو کر لیا، لیکن ملزمان گرفتاری کے خوف سے فرار ہو گئے۔ وعدے کے مطابق سندھ حکومت نے مزمل کا کسی قدر علاج بھی کروا دیا۔ بچے کا علاج سندھ گورنمنٹ نے کروایا، انہوں نے اعلان کیا تھا بچے کے علاج کے لیے، انہوں نے کروایا وہاں پہ۔ اس معصوم اور اس کے گھر والوں کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ باپ اور ماں اپنا گھر بار چھوڑ کر آج بھی کراچی کے اسپتالوں میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ اساں پہری مہینو رہی آیا سے، ان کھاں پو وری ویا سے تو وری مہینو رہی آیا۔ مزمل کے زخم ابھی تک نہیں بھرے، وہ اب بھی ایک کروٹ لیٹنے پر مجبور ہے۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اب شرارت نہیں، بے بسی نظر آتی ہے۔ اس کا باپ اور ماں اپنے اس معصوم بیٹے کی تکلیف میں کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اس کے زخم میں اب بھی بہت خارش ہوتی ہے۔ ابھی بچے کو جلن بہت ہے، خارش کھجلی بہت ہوتی ہے، ابھی زخم بھی کچا ہے، وہ کھجاتا ہے تو اس میں سے خون نکل آتا ہے، پھر کچا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ بھی نہیں نکالنا چاہتے جس کی وجہ سے انہیں کسی نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ بے بسی اور خوف کی تصویر بنے یہ تینوں افراد انصاف کے منتظر ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسے واقعات کے لیے جو قانون موجود ہے ان تینوں کی طرح وہ بھی مجبور ہے۔ اسمبلیوں میں بیٹھے عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے والے عوامی نمائندے کیا ایسے جرائم پر مؤثر قانون سازی نہیں کر سکتے؟ وہ بے بس ہیں یا کرنا نہیں چاہتے؟ اس سچ کوئی پرٹیکولر پروویژن نہیں ہے کہ اگر چاہے کوئی کسی کو جلائے یا کسی کے اوپر تیزاب پھینکے تو اس سے جو ہے نا اس کو کوئی پرٹیکولر انکارپوریٹ ابھی تک نہیں کیا گیا لا میں سیکشن جس سے اس کو سزا ہو۔ اسی وجہ سے اس کیس کے ملزمان ایسے کیسز میں نامزد دیگر ملزمان کی طرح ایک مرتبہ پھر قانونی پیچیدگیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آزاد ہو گئے۔ مزمل کے ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے والے اتنی آسانی سے بچ نکلیں۔ رات سॼी राति ख़ारिश ॾाढी थी थिएसि، जलन बि थी थिएसि، ऐं जहाँ खने थो तव्हां खून थो निकिरी अचेसि गंध मां۔ ماں ساری رات اپنے بیٹے کی خدمت کرتی ہے، جبکہ مزمل کا والد اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے سارا دن گھر پر رہتا ہے، وہ اپنے کام پر بھی نہیں جا سکتا۔ وہ مالی طور پر بھی مجبور ہے اور سماجی طور پر بھی، کیونکہ اس کی آمدنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ کرے تو کیا کرے؟ دوسری طرف بے بس تھانے دار بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کبھی وہ خود ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کروا دیتے ہیں تو کبھی دنیا کا قانون ایسے ملزمان کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے 24 نومبر 2010 کے روز دونوں ملزمان ضمانت پر رہا ہو گئے۔ مزمل کے یہ جسمانی زخم کہیں اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کو تو بیمار نہیں کر دیں گے؟ ایس پی موسیٰ پوچھتا ہے کہ حکومتی عہدیداروں میں کیا کوئی ایسا ذمہ دار ہے جو اس گھر کی پریشانیوں اور دکھوں پر نظر ڈالے؟ حکومتی عہدیداروں نے علاج کا وعدہ تو کر لیا، لیکن اس بات کا خیال نہیں کیا کہ غربت کے مارے اس خاندان کی معاشی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ نہیں، کوئی پیسے نہیں ملے۔ 15 دسمبر کو میں نے اپلیکیشن دی تھی صدر صاحب کو، وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، ابھی تک اس کا کچھ نہیں ہوا ہے۔ معصوم مزمل اب باہر جانے کی بالکل ضد نہیں کرتا، کیونکہ اس کے چچاؤں نے اس کی خواہشوں کو کچلنے کے لیے اس کے ننھے سے وجود کو داغدار بنا دیا ہے۔
اس کے پاس تو اپنی بے بسی اور تکلیف کو بیان کرنے والے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح اپنی ماں کی گود میں سر رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے زخم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کی معصوم آنکھوں میں بہت سے سوالات ہیں، لیکن کسی کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حکومت نے معصوم مزمل کی کسی حد تک داد رسی تو کی، لیکن اس کے غریب والدین آج بھی اپنے بیٹے پر کیے گئے ظلم کا انصاف مانگتے ہیں۔ بریک کے بعد دیکھیے، کار کریں پارک تو کار چھیننے والوں سے مشتری ہوشیار باش۔